میں نے آیت کا ترجمہ اور مطالب اپنے سننے والوں جتنے بہتر طریقے سے ترجمہ آیت کا منتقل ہو جائے گا آپ کی اذان عالیہ میں، اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان ہیں۔ قرآن کے دل کی ایک دھڑکن، یاسین قرآن کا دل ہے، اور جب میں نے علماء عالم اسلام سے پوچھا کہ قرآن میں یاسین کو دل کیوں کہا گیا، تو ایک جواب تمام مفسرین نے دیا، کیونکہ اس میں اصول دین رکھے ہوئے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ کیونکہ سورہ یاسین میں اصول دین رکھے ہوئے ہیں، اس لیے اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اب میں کیا کروں کہ یہ میرے مکتب اور میرے مسلک کے مفسرین نے نہیں لکھا ہے، یہ لکھا ہے عالم اسلام کی تمام بڑی تفاسیر نے کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل اس لیے کہا گیا کہ اس میں اصول دین رکھے ہیں۔ میں کیا کروں کہ اسی قرآن کے دل میں اللہ نے یہ آیت بھی رکھی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا۔ اب یہ سارا عالم اسلام اجماع کرے اس بات پر کہ یاسین کو قرآن سے نکالا جائے، ورنہ امامت کو بھی اصول دین میں ڈالا جائے۔ صلوات بھی پڑھ دیجئے بلند آواز سے آل محمد۔ یہ جملہ تو آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے کہا میں نے، لیکن مجھے تو آیت کے ترجمے تک جانا ہے۔ ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، شہرۂ آفاق آیت سورہ مبارکہ یاسین کی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یقیناً ہم مردوں کو زندہ، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی مرنے والوں کو زندگی دینے والے ہیں۔ اس وقت مجھے خدا کے مردے جلانے کے اعجاز اور قدرت پہ گفتگو نہیں کرنی، آیت کا اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ وہ یہاں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، جو عمل انہوں نے کیا وہ بھی لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور دنیا سے گزرنے کے بعد ایسے اعمال جو وہ کر کے دنیا میں چھوڑ گئے ہیں اس کا اثر بھی لکھتے ہیں۔ بڑی توجہ رکھیے گا، میں بڑے اہم مطلب کی طرف اپنے سننے والوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کے عمل لکھتے ہیں، ما قدمو، جو وہ کر چکے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، وآثارہم، اور اس عمل کا اثر بھی لکھتے ہیں۔ یہی سے علماء مفسرین نے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء نے، علم الاخلاق کے علماء ہو یا علم التفسیر کے، سب نے یہ لکھا کہ عمل دو قسم کے ہیں جو رہ جانے والے۔ ایک عمل وہ ہے کہ جو میں آج عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، ذکر اہل بیت کر رہا ہوں، ذکر الہی کر رہا ہوں، یہ لکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے آثارہم، کہ میں کر کے جا چکا ہوں اور اس کا اثر لکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا دو قسم کے ایسے عمل ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں۔ ایک عمل کو کہتے ہیں باقیات الصالحات، یہ لفظ پہنچ جائے تو جس منزل تک مجھے جانا ہے وہاں تک آ جاؤں۔ یقیناً مجھے محسن اسلام کا ذکر کرنا ہے، لیکن یہ آیت پہنچ جانا بہت ضروری ہے۔ ایک قسم ہے باقیات الصالحات، باقی رہ جانے والا صالح عمل۔ دوسرا ہے موقبات الدائمات، مسلسل عذاب کی وجہ بننے والا عمل۔ اس کا مطلب ہے کوئی نیک عمل ایسا ہے جس کا اثر باقی ہے، ابھی مثالیں عرض کرتا ہوں، اور اس کا اجر مل رہا ہے اور نامہ عمل میں پہنچ رہا ہے۔ عمل کرنے والا اب رہا نہیں ہے دنیا میں، اگر اجزائے ثواب کی مجلس نہ پڑھ رہا ہوتا تو شاید یہاں سے آغاز نہ کرتا۔ عمل کرنے والا اب دنیا میں رہا نہیں ہے مگر جزا مل رہی ہے، اور برا عمل کرنے والا بھی دنیا میں رہا نہیں ہے مگر اس پہ عقاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، اس کی سزا مل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی دل کی دھڑکن نے یہ تو بتا دیا کہ جانے کے بعد بھی نامہ عمل بند نہیں ہوتا۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، جانے کے بعد بھی نامہ عمل بند نہیں ہوتا۔ اب مثال دے دوں، اگر ایک باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس نہ ہوتی تو شاید یہ جملہ نہ کہتا۔ باپ نے بیٹے کو نماز پڑھنا سکھائی، نہیں غور فرما رہے آپ، باپ نے بیٹے کو نماز پڑھنا سکھائی، تو اب جب تک نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑی سی مدد کریں گے میری تو منزل آسان ہو جائے گی، اب جب تک عبادت کر رہا ہے
تو یہ اجر باپ کو پہنچ رہا ہے، اس کا نامہ عمل کھلا ہوا ہے۔ باپ نے بیٹے کو روزہ رکھنا سکھایا۔ اچھا میں قریب ہو جاؤں آپ سے، باپ نے بیٹے کو حلقہ ماتم میں ماتم کرنا سکھایا۔ اب تو میرے ساتھ ہو گئے نا آپ، باپ نے بیٹے کو حلقہ ماتم میں ماتم کرنا سکھایا۔ تو اب جب تک بچہ ماتم کر رہا ہے اور فرش اذا پر موجود ہے تو اس کا اجر باپ کے نامہ عمل میں لکھا جاتا رہے گا۔ اچھا آسان مثال دوں معاشرے کی تاکہ جلدی سے بات آپ تک پہنچ جائے۔ رستے پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں یا پتھر پڑے ہوئے ہیں اور راہگیروں کو مشکل ہو رہی ہے، تو میں نے وہ پتھر اور کانٹے ہٹا دی۔ اب جب تک راہگیروں کو چلنے میں آسانی ہو رہی ہے تو مجھے اجر ملتا رہے گا۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ رستے پہ کانٹے تھے نہیں، میں نے بچھا دیے، تو اب جب تک راہگیروں کو مشکل اور اذیت ہو رہی ہے مجھے اس کا عقاب ہوتا رہے گا، مجھے سزا ملتی رہے گی۔ اور مثال دے دوں تو آگے بڑھ جاؤں۔ زمین تھی مختار فتح پوری صاحب کی اور انہوں نے اپنی زمین مسجد و امام بارگاہ کے نام کر دی۔ اب جب تک عبادت ہو رہی ہے اور عزاداری ہو رہی ہے تو اجر ملتا رہے گا نا، سالہ سال ملتا رہے گا، قیامت تک مسجد و امام بارگاہ باقی ہے تب تک اجر ملتا رہے گا۔ زمین تھی مسجد و امام بارگاہ کی، میں نے قبضہ کر لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ جملہ اب تک پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا، یا جولی کے ہواؤں میں کھو جائے گا۔ میں نے مسجد و امام بارگاہ کی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ اب جب تک اصل حقدار کو واپس نہ مل جائے مجھ پر عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اب جائیں نوجوان بھائی اور دوست، تاریخ میں تلاش کریں جس نے بھی زمین پہ قبضہ کیا، جب تک حقدار کو واپس نہ مل جائے عذاب ہوتا۔ پیغام پہنچ رہا ہے۔ یہ دو چار مثالیں اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ نوجوان ذہنوں میں بالکل بات واضح ہو جائے جب میں جملہ کہوں جس جملے تک مجھے اپنے سننے والوں کو لے کے جانا ہے۔ باپ نے بیٹے کو نماز پڑھنا سکھائی، اجر مل رہا ہے۔ روزہ رکھنا سکھایا، اجر مل رہا ہے۔ یہ شعراء تشریف فرمائے، شعراء اہل بیت اور بہت اچھے اچھے پڑھنے والے مجھ سے بہتر اور برتر پڑھتے رہے مجھ سے پہلے، مولا ان سب کی عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، میں کسی منزل تک آپ کو لے جا رہا ہوں۔ یہ شعراء تشریف فرمائے، شاعر نے کسی بچے کو نعت کہنا سکھائی۔ مجھے نہیں پتا کیا سن رہے ہیں آپ۔ نعت کہنا سکھائی، کسی نوآموز شاعر کو نعت کہنا سکھائی۔ اب جب تک وہ نعت کہتا رہے گا تب تک اجر ملتا رہے گا یا نہیں؟ تو اب میری مدد کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ جب تک نعت کہتا رہے گا تو اجر ملتا رہے گا۔ تو اب زمانہ جائے اور تلاش کرے کہ مصطفیٰ کی پہلی نعت کس نے کہی ہے، عمل صالح ہوتا رہے گا۔ اب کائنات میں جب تک شان رسالت میں نعت کہی جا رہی ہے، عمل نامہ عمل ابو طالب میں لکھا ہے۔ سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔